دنیا میں انفیئرنیس ہے, دنیا میں ایک عجیب سا, تو میں تو پاگل ہو گئی ہوں. مطلب روزانہ 5 دفعہ جتنی دفعہ نماز پڑھتی تھی, یو نو ایز اے سلیو آف اللہ, ہی واز دا پرفیکٹ ایگزامپل آف ہاؤ. السلام علیکم. کافی عرصے سے ہم بیٹھے نہیں, آپس میں گپ شپ نہیں کی آپ لوگوں کے لیے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ریزیوم کریں, کچھ دل کی باتیں کریں, کچھ آپ کو بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا اپڈیٹس ہیں. سو ماریا, ہاؤ ہیو یو بین؟ آف سو بزی آفیہ, ہم پاگل ہوئے ہیں. کیا کام, دنیا کا حال دیکھ لو, فلسطین کا حال دیکھ لو, پاکستان کا حال دیکھ لو. تو ہم تو یہ لٹرلی میری بہنوں کی طرح ہے, اور ہم روتے پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی اللہ میں اتنے ناراض ہے ہمارے سے. کبھی لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی دعا قبول ہی نہیں قبول ہو رہی. واقعی ہے نا. سو ماریا, اس سارے میہم میں what is keeping you sane? How are you balancing your work, your life? وہ بڑا مشکل ہے. آئی تھنک جب تھوڑا سا بھی سینسیٹیو ہونا بندہ اور ایموشنل, تو جو امیجز ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا ود غزہ, تو میں تو پاگل ہو گئی ہوں. مطلب روزانہ 5 دفعہ جتنی دفعہ نماز پڑھتی تھی, دفعہ وہ بچوں کی میتیں دیکھ کے میں روتی ہوں. مطلب ہر ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک دنیا میں کیوس ہے, دنیا میں انفیئرنیس ہے, دنیا میں ایک عجیب سا سسٹم چل رہا ہے. اوپر سے پھر اپنا پیس اندر بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا, رائٹ, دیٹ یو ہیو ٹو سم ہاؤ سروائیو. اور وہ پیس فائنڈ کرنا, وہ سب سے یہ کہ اللہ کے سامنے بندہ جھکتا ہے کہ اللہ وہ تیری مرضی, تو وہ تو میں کرتی جا رہی ہوں. لیکن وہ جو بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ نے کچھ کرنا بھی ہے, دعائیں بھی کرنی ہے, زیادہ اندر تک بھی وہ جو آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کی سوچ تک بھی نہیں جانی چاہیے. تو روزانہ میں گرتی ہوں, روزانہ پھر میں صحیح ہوتی ہوں, پھر گرتی ہوں, پھر صحیح. میں اکثر آفس آتی ہوں تو آئی کیچ یو ان اے مومنٹ ہیئر اینڈ دیئر when I see you looking at the phone and I know that you're looking at all those images, and we both exchange a look and we know کہ we have to still keep going on. اور وہ خدا جانتا ہے کہ کیسے ہم پروسیس کرتے ہیں اس چیز کو. It's hard to describe in words. اور ہم جب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے بچے تنگ آ گئے. میں جب اپنے فون پہ ہوتی ہوں نا, آئی ٹرائی کہ میں زیادہ نہ دیکھوں, بٹ جب میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے اینڈ ہی نوز اینڈ آئی ایم آن مائی فون ان مائی فیس اینڈ آئی گوٹ مائی, کہتا ہے ماما وائی ڈو یو واچ اٹ, دیکھتی کیوں ہے آپ؟ اینڈ بیکاز یو نو آئی ایم ریزنگ مائی چائلڈ بائی مائی سیلف از ویل, سو مجھے اس کے لیے بھی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. But at the same time, because he's a boy, I need to tell him how important it is to be compassionate. اور دوسروں کے لیے فیل کرنا, بیکاز ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ دل میں صرف دکھ نہیں, وہ ورک آؤٹ تو کر ہی رہے ہیں بچے, بڑے اسٹرانگ ہے اس بار میں, لیکن امت کی ساری چیزیں اپنی اسٹرینتھ. تو یہ بڑا مشکل پروسیس ہے, بچوں کو دیکھنا, خود روزانہ ٹوٹنا, پھر روزانہ اٹھنا. اور بتا فیا, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو بیلنس بھی ہے, یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, ورنہ ہم روزانہ ہی جو ہے نا ڈپریشن میں جا کے تو پتہ نہیں کیا کریں. Especially with all that you've been going through. Yes. On a personal level. Yes. On a personal level, if you think about it, مطلب میری پرسنل لائف ہمیشہ سے چیلنجنگ رہی ہے. کبھی بھی not going to be, I'm 49 right now, تو میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پرسنل لائف میں سکون کبھی ہوا ہے. وہی مطلب تھوڑی آتے ہیں موقع, پھر دوبارہ سے مسئلے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک بندے کی ایک ویژن ہوتی ہے کہ اچھا آپ کیا کریں, آپ کی پرسنل لائف میں بہت چیلنجز آ رہے ہیں. کس کی نہیں خواہش ہوتی کہ آپ کی پرفیکٹ لائف ہو, پرسنل یو نو فیملی یہ وہ. لیکن جب ایک چیز نہیں ہوتی تو واٹ یو ڈو, آپ 2 چیز کر سکتے ہو, یا پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ اور آپ کو اللہ سے لڑنا, آپ نے کیا میرے ساتھ کیا ہے, یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا, جو ایک ہوتا ہے. مطلب یو فیل اسٹارٹ فیلنگ سوری فار یور سیلف, گیٹ اٹ. یا پھر دوسرا یہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, کسی کی زندگی نہیں پرفیکٹ ہوتی, کسی کی پرسنل لائف اچھی ہے تو اس کی فائنینشیل مسئلے ہیں, کسی کی بزنس میں مسئلے ہیں, کسی کی ہیلتھ کے مسئلے ہیں, کسی کے بچوں کے مسئلے ہیں, کسی کے ماں باپ کے مسئلے ہیں. سو آپ کو بہت کیئرفلی اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے. اینڈ آئی ٹرائی کہ میں ہمیشہ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز میری, سپوز میری پرسنل لائف از ناٹ پرفیکٹ,
but you've given me everything else. किस नेमतों का मैं तेरे से तेरा शुक्र करूँ तेरे सामने कि तूने मुझे ईमान दिया है, सेहत दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं. मेरी जो एक ड्रीम थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मर्द के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें करनी है. मेरा बिजनेस, मतलब the fact that I have a business where I can make an impact on Pakistan. Yes. There's so many things. तो फिर बंदा कहता है कोई बात नहीं. और एक और चीज भी मैंने देखी है जो बहुत weird है कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे कोई ज्यादा काम लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल when फातू wasn't born, तो मैं बहुत छोटी भी थी तब, तो मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल कोलैप्स हो रही थी, क्रैश हो रही थी. तो मैंने क्या किया, अपनी मारिया बी पे 100% I started focusing on that. And because you're escaping your personal life and you're focused on your business, तो उस वक्त मेरी बिजनेस की ग्रोथ यूं होती. तो अल्लाह ताला ने जैसे मेरा पाथ बनाया है कि अच्छा तुमने अच्छा बच्चे पैदा होना है, 2 साल 3 साल मुझे सुकून होता है, फिर दोबारा से मसले, फिर मैं कहती हूँ चल बिजनेस पे फोकस करती हूँ, बिजनेस फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाती हूँ, फिर अल्लाह ताला एक और लेवल. तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. और मैंने भी इवेंचुअली ये कहा है कि अल्लाह ताला ने जो एक मेरा पाथ रखा हुआ है, जो मेरी एक उसको रिकग्नाइज करके आई कंप्लीटली सेट किया, अल्लाह ताला जहां पर मेरी पर्सनल, मेरे बच्चों की बेहतरी, मेरी ईमान की बेहतरी हो, अल्लाह ताला मुझसे वही काम करवाए. सो इट दैट एंटायर बैलेंस ऑफ फेथ, फैमिली एंड माय वर्क कम्स फ्रॉम दैट एक्सेप्टेंस. कुछ सरेंडर नहीं होता कि बस अल्लाह ताला तूने मेरे लिए जो पाथ बनाया मुझे इसको खुश कर दे. तो यही है, अल्लाह की रजा में राजी हो जाए. बिल्कुल अल्लाह की रजा. Maybe that is the definition of success. I mean, we think of success as being wealthy or being surrounded by, your loved ones. There's a certain criteria कि बस यही है success. But maybe success is this कि no matter what kind of a situation you're in, जितना बड़े मर्जी इम्तिहान आ जाए, of course हम टूटेंगे, of course हम गिरेंगे, of course हम बिखरेंगे, लेकिन हम अल्लाह पे छोड़ देंगे कि तू संभाल, फिर तूने दिया है तो तू संभाल. बिल्कुल. और इफ यू थिंक अबाउट इट, देखो इन दिस सोसाइटी देयर सो मेनी पीपल. मेरा ये मसला है कि लिविंग अ लाई इज अ प्रॉब्लम विद मी. व्हेन देयर इज अ सपोज दैट मैरिज इज नॉट परफेक्ट, देयर पीपल जस्ट सोशल प्रेशर की वजह से दे लाइक नहीं पूरी जिंदगी चलाओ, बच्चे तबाह हो जाते हैं, बच्चों की पर्सनालिटी तबाह हो जाती है, कैसी इश्यूज लोगों को होते हैं. लेकिन दे लाइक भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों का मसला ये काफी चीजें हमारी सोसाइटी की वजह से लोग, एंड आई नो सो मेनी पीपल पर्सनली एज वेल, और उनके बच्चे तबाह हो गए हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटीज, उनकी खुशियां, उनकी डिप्रेशन, और फिर वो पेन से बढ़ जाते हैं. तो मुझे हमेशा था कि मैंने नंबर 1 fear no one. There should be no fear in your heart in anything that you do. Because सिर्फ फेयर अल्लाह के लिए होना चाहिए. बात जहां पर फेयर आ जाता है लोग क्या कहेंगे, या फेयर आ जाता है कि वो इस बंदे से तो मैंने ये काम लेना है, तो ये जहां फेयर आता है वहां शिर्क का भी पावर आ जाता है. जहां फेयर आता है वहां पर आप ऑथेंटिक नहीं रहते. एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट है. फॉर मी एज वेल, इट्स नॉट ऑनेस्ट when you do something which is not real, which is not authentic, और आप you living a lie, and that's a problem for me. थोड़ी देर तो बंदा pretend कर सकता है, लेकिन you cannot pretend forever. If you live in a lie, you have major psychological issues, and your kids will also suffer like that. So हमेशा ये देखना चाहिए कि लोगों की लाइफ देखनी चाहिए, अपनी लाइफ देखनी चाहिए, कहना चाहिए कि okay, nobody is perfect, nobody's life is perfect. एक शुक्र का, एक हर वक्त चाहे ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, एक ग्रेटिट्यूड और अल्लाह का शुक्र में रहना चाहिए. मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हमारे नबियों पे जो आजमाइशें आई थी, जब मैं अपने आप को इतनी हर्ट मेरे साथ लिखी हो रहा है, मेरा तो फंडार लगी मुझ पे, तो आपने कभी तो फिर मैं अपना एक्सक्यूज नहीं, तो अपने आप को समझती क्या. जब अल्लाह ताला ने नबियों के साथ इतने बड़े अपने प्यारे नबी जिनसे मोहब्बत है, तो हमारी क्या औकात है. तो हमारे तो जो थोड़े छोटे मोटे ट्रायल्स आते रहते हैं, तो इस तरह तो मैं आई कीप ऑन डूइंग दैट, आई कीप ऑन करेक्टिंग माई सेल्फ एंड सेइंग हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह whatever God has chosen for me, may Allah make me content in it and happy in it. Alhamdulillah. Yeah. Acha Maria, another thing,
like ہم لوگ سب اپنے اپنے طور پر کرائسس سے گزر رہے ہیں, whether it's on a global level or on ہماری اپنی ملک کے حالات, پرسنل حالات, ہر طرف افراتفری فیملی یونٹس میں بھی نظر آ رہا ہے, سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. What do you do practically besides being grateful, besides surrendering to اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا, شکر بھی کر لیا, پریکٹیکلی کیا کرنے سے ماریا سکون ملتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی آپ کو کیپیبل دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ٹیلنٹ دیا ہے, میں اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہوں ٹو سرو ہم. اور کل ہی میں نا رضا کے لیے رو رہی تھی, تو تم نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی نا بچے کی. یس. اینڈ ہی سیڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو نہیں روتے تھے لیکن اپنی امت کے لیے روتے تھے. ایسے میں روئی بیکاز آئی واز لائک میں پاگل ہو گئی ہوں, میں امت کے اوپر ایسے روکی. اور میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی سنت ہے, یہ تو آپ کی سنت ہے, جب ہم رو رہے ہیں ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے اور اس طرح. سو بیسکلی جو سیرت النبی سے مجھے بار بار آتا ہے, ایک تو یہ کہ نیور گیو اپ, کیپ ٹرائنگ. جو ہوپلیسنس کا ہے نا کہ اگر آپ ہوپلیسنس پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کفر پہ پہنچ جائیں گے. تو وہ یہ روزانہ کی فائٹ ہے. شیطان روزانہ آتا ہے, آپ کو کہتے ہیں دیکھو تمہاری تو زندگی میں بھی ہو رہا ہے, غزہ میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ سے. تو بندہ اپنے آپ کو ایک دم سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چیلنجز سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن میرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشچن کرنا ہے وہ یہ کہ اچھا واٹ ڈڈ یو ڈو, ہاؤ ڈڈ یو ریئیکٹ. تو ہر پوائنٹ پہ میں سوچتی ہوں کہ آج بھی میں نے اپنے سارے ایونیوز سے کور, ویدر اٹس پرسنل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عبادت کا کتنا پاپ دیا, whether it's with the people around me, whether it's my responsibility as a known figure of Pakistan, as a success story of Pakistan, as a mother, as a single mother, ہر رول میں میں نے اپنے پرفیکٹ اپنی مطلب اپنا کنٹریبیوشن دینی ہے. کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ جی اچھا یہاں پہ میں رہ گئی. اور یہ ہم لوگ جرنی میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جب نے سیرت النبی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ہم درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رول میں پرفیکشن کی تھی. ایز اے فادر, as a husband, did the best that he was was possible. the best that is humanly possible. And then as a slave of Allah, he was the perfect example of how to serve Allah in this world. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر جگہ میں یہ نہ کہوں کہ یار نہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا. Every day give it your best shot. Every day when you're on trial, آپ کو ایک اور مصیبت آ گیا کوئی نہیں, میں پھر بھی یہ والا ٹرائی کروں گی. جو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے میں اس پہ اپنا بیسٹ کروں گی. سو دیٹ گیوز یو سیٹسفیکشن کہ چلو ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں, مطلب اسٹرگل ہمارے ہاتھ میں ہے, اگر ہمیں اس کا ریزلٹ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تو اسٹرگل کرتی رہوں گی. ابھی جو پاکستان کا حال ہے, جوڈیشری کا حال ہے, تو ہم LGBTQ کا کتنی دیر سے کریں. مجھے یہ خوف تھا کہ بس اب تو LGBTQ کی بھی ساری چیزیں پاس ہو جائیں گی. میں نے کہا یار ہمارے ہاتھ میں صرف اسٹرگل ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا نا کہ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا, بس وہ کرتے رہو تو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. دا مومنٹ مجھے پتا ہے کہ میں نے 100% نہیں کیا, مجھ سے رات کو نیند نہیں آتی, پھر نیکسٹ ڈے میں اٹھ کے کہتی ہوں نہیں میں دوبارہ کروں گی, میں اس طرح کروں گی. بیوٹیفل. ماریا ابھی آپ نے بات کی شیطان کی نا, کہ شیطان آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا. تو جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو واٹ ڈو یو ڈو ٹو کٹ دم آف؟ اچھا کبھی کبھی تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, جب کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے میں فوراً کہتی ہوں منحوس شیطان دفع ہو جائے. لٹرلی اٹس امیزنگ بیکاز یہ میں نہیں سوچ سکتی, یہ کہیں اور سے آ رہی ہے نا. ہاں سم ٹائمز یو کین ٹیل کہ یہ تھاٹ میرے دماغ سے نہیں آئی ہے, یہ کہیں سے ڈسپر ہوئی ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر جگہ سے اٹیک ہوتا ہے. اور وہ پتہ ہے اٹیک سب سے زیادہ آپ کی پرسنل چیزوں پہ کرتا ہے, کہ تم اپنے آپ کو کوشچن کرنے پہ, سیلف ڈاؤٹ, سیلف کوشچن, مطلب کہ یو ناٹ گیٹ گڈ انف. ایون ان مائی پرسنل لائف آئی ہیو آلویز اسٹرگل ود دس تھنگ کہ مے بی آئی ایم ناٹ گڈ انف. اور عورتوں کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بائی دا وے وین دے آر گوئنگ تھرو پرسنل ایشوز یا فیملی ایشوز, وہ اپنے آپ کو بلیم کرنے شروع ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو کوشچن کرنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے میں تو فالٹ ہے. تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ایسا ہوتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں
یار میں اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں جانتی جتنا اللہ جانتا ہے. اللہ knows me better than, loves me more than my mother, knows me better than myself. تو اللہ میں تیرے سپورٹ کرتی ہوں. میں تو اس طرح کی یہ نہ سوچ سکتی ہوں نہ میں اس طرح کی ہوں, تو یہ میں تیرے سپورٹ کرتی ہوں. یہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھ لوں گی اس سچویشن سے, تو پلیز میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا. تمہیں مجھے چھوڑنا نہیں ہے, میں ڈیفیکلٹ اس میں آ رہی ہوں تو چھوڑنا نہیں جب آپ بالکل گر رہے ہوتے ہو. لیکن کچھ دوسری بات ہوتی ہے کہ ہوتا ہے نا سرسری سی ہوتی ہے, جب ڈیپ اس میں جاتے ہو تو آپ ریئلائز دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ سورہ رحمان سنیں جب آپ بہت ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہو. سورہ رحمان, درود شریف, اللہ کے الفاظ میں جو تاثیر ہے, جو بلیسنگز ہیں, یو کانٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ. مطلب آپ لو اسٹیپ پہ بھی گرے ہو نا, سورہ رحمان 2-4 دفعہ سنو, آپ ایک دم سے فیل لائٹر. لیکن جو نیگیٹو تھاٹس ویسے بھی آتی ہیں, آئی لرن ٹو آئیڈینٹیفائی. میں سب کو کہوں گی کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ میری تھاٹ نہیں ہے, اور اسی وقت لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ یہ تو میں ہی, اور میں لٹرلی کبھی دفعہ ہو جائے یہاں سے, یو کانٹ گیٹ ٹو می, یو نو دیٹ. شیطان کو میں اکثر بات بھی کر لیتی ہوں. ہاں جی, میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ نے جتنے بھی حج پہ دیکھا تھا جو آپ کر رہی تھی. حج پہ جا کے جتنا مجھے مزہ ہے نا وہ کنکر مارنے پہ, ہاں ایسے دل ایوری ٹائم نارمل لوگ بیٹھے. ایک میرے ساتھ تھا میرا بھائی, کوئی تھا وہ جوتی اٹھا کے جوتی سے مار رہا تھا. میں نے کہا ہاں یہ میرا بھائی ہے. بٹ یو نو دیٹس واٹ اٹ از, یو ریئلائز کہ شیطان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وہ جس طرح سے اٹیک کرتا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو پہچانے, شیطان کی تھاٹس کو پہچانے. اور دوسرا, وہ شیطان آپ کو اٹیک ہی تب کرتا ہے ایروگنس سے. آئی ریئلائز, یہ حج بھی مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ جب آپ بالکل ہمبل اور عاجزی میں ہوتے ہیں اور آپ ہمبل ہوتے ہیں, شیطان آپ کو اٹیک نہیں کر سکتا. کیونکہ شیطان کی پہلی صفت ہی کیا ہے؟ ایروگنس. بیکاز اللہ تعالیٰ کو ریفیوز کرتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کرو. میں تو یہ جو میں ہے نا, اگر آپ جب میں پہ پڑیں گے تو آپ شیطان کی باتوں میں آئی تھنک ہماری سب سے امپورٹنٹ شیلڈ لائک یو سیڈ از ہماری عاجزی, ہماری ہیوملٹی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیسٹ مثال ہے اس کی, the epitome, the best example of humility. Absolutely. I think ہم اس ایک ہیومن اسکل کو اتنا انڈر ویلیو کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو بندہ عاجز ہے وہ شاید ناکام ہے. ہم کامیابی کو جوڑتے ہیں غرور, تکبر اور ایک certain degree of pride سے. بالکل. Whereas it's the other way around. That's right. So well said. اور وہ خود ہی دیکھو نا, وہ جو ایک کال بھی اپنی جس کا ہے کہ جتنا جو درخت ہوتا ہے جس پہ پھل ہوتے ہیں اتنا ہی جھکتا جاتا ہے جتنے پھل ہوتے ہیں. سو بیسکلی عاجزی میں جھکنا از دا کی ان لائف. اور جو آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو ایروگنٹ ہوتے ہیں, دے کین ناٹ, وہ صدقہ جاریہ کسی کے لیے نہیں بن سکتا. دیٹ از سو ٹرو. اور یہ پھلدار درخت ہمیشہ صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنا مطلب دے گیو آف دم سیلف ٹو ہیلپ ادرس. تو ان لائف از ویل میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ آر رول از of nurturing not only our kids, other people. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنے ہزاروں صحابہ کو نرچر کر کے ان کو کس لیول پہ لے آیا کہ پوری دنیا میں انہوں نے مثال قائم کی ہے. So he was the prime example. And I think ہم آ جا کے سیرت نبی پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے عشق پہ آ جاتے ہیں. بھائی پھر کی بات جب کرتے ہیں تو ہماری بات ہوتی وہاں تک ہی پہنچ جاتی ہے, بس یہاں تک ہی ہماری دوڑ ہے. Because that's we can talk about it forever and ever. Yes. Yeah. Alhamdulillah for that. Yes. So that's it. Thank you. Stay tuned for more.